شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ لفظ مائدہ کا معنی خوان ہے، جس کا ذکر سورہ کی آیت 112 میں آیا ہے۔ یہ سورت حسب ذیل مضامین پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکام دیے گئے۔ سفر حج کے آداب مقرر کیے گئے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام اور حلال کے قطعی حدود قائم کیے گئے۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ وضو، غسل اور تیمم کے قاعدے مقرر کیے گئے۔ بغاوت و فساد اور سرقہ کی سزائیں معین کی گئیں۔ شراب اور جوئے کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا گیا اور قانون شہادت میں مزید ہدایات دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ عہد و پیمان اہل کتاب سے لیا گیا تھا، لیکن وہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے، اس وجہ سے معزول کیے گئے اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی۔ عہد و پیمان یہ لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح خدا کی شریعت کے معاملے میں خائن نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا، دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اور اس راہ میں پوری عزمیت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور تمام خطرات کا مقابلہ کرنا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک بار پھر ان کے غلط رویہ پر متنبہ کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کا ذکر تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ ہاں، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔